بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشرا سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 3 صفحہ نمبر 30 سے۔ میں سمجھی شاید آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ آواز کے ارتاش کو چھپانے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ وہ چپ رہا تھا۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کی خاموشی سے جاسیہ کا دل ہولنے لگا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ایک بار پھر سر پٹ دوڑ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ایک بڑے پتھر پر نظر پڑتے ہی اس نے غیر محسوس انداز میں جھک کر پتھر اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے 2 قدم اٹھا کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ پتھر میرے سر میں مار دیجئے، یہ کسر رہ گئی ہے، آپ پوری کر لیں۔ اس کے اس طرح اچانک چلانے پر جاسیہ اچھل کر پیچھے ہٹی تھی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا لگتا تھا۔ آئی ایم سوری۔ دراصل میں اور امی آپ کو سڑک کے کنارے لیٹا دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے آپ زخمی ہیں۔ میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، میرا بازو چیر کے رکھ دیا، چاقو تھا اس کے پاس۔ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے پر سبق تکلیف کے تاثرات دیکھ سکتے تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سختی سے بازو پر جما رکھا تھا۔ وہ کسی گہرے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھا، اس لیے وہ فوری طور پر زخم کی جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ یہاں زخم لگا ہے؟ اس کے بازو کی طرف اشارہ کر کے اس نے اونی شال کندھوں سے اتار لی۔ میں یہ دوپٹہ باندھ دیتی ہوں، پھر آپ ہمارے گھر چلیے گا، یہاں اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جاسیہ امی کی آواز کا کوئی جواب دیے بنا وہ شال کو اس جگہ سے کچھ اوپر باندھنے لگی تھی جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ مضبوط گانٹھیں دے کر وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ امی آپ وہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آ کر میری مدد کریں نا۔ اس کے لمبے چوڑے وجود کا ذرا سا بوجھ پڑنے سے ہی وہ دوہری ہو گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے قدرے لڑکتا کھڑکتا ہوا سڑک تک پہنچا اور اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھا کر بولا، میں خود چل سکتا ہوں۔ گھر پہنچتے تک ان تینوں میں سے کسی نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ امی کی خاموشی کا مفہوم وہ سمجھتی تھی، لیکن فی الحال اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ امی آپ جا کر مبشر کو بلا لائیں، وہ کلینک سے آ چکا ہوگا، میں اتنی دیر میں زخم دھو دیتی ہوں۔ انہوں نے کی ہول میں چابی گھما کر دروازہ ایک جھٹکے سے اندر دھکیلا اور اسے فہمائشی نگاہوں سے گھورتے ہوئے گویا بادل نخواستہ پلٹ گئی۔ روشنی میں اس سے پہلی بار اس اجنبی کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت دیر تک نظر نہیں ہٹا سکی۔ اس نے اتنا خوبصورت چہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے نقوش کسی دیوتا کی تمکنت لیے ہوئے تھے۔ وہ شاید کوئی نشہ کرنے والا تھا۔ میرا والٹ لے گیا، اور اگر وہ نہ بولتا تو شاید کچھ دیر اور اس کی محویت نہ ٹوٹتی۔ میری گاڑی یہاں سے کچھ دور خراب ہو گئی تھی، میں اسے علاقے سے اچھی طرح واقف نہیں ہوں، بس اچانک ہی کسی درخت کے پیچھے سے نکل کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ وہ نقاہت بھرے لہجے میں ٹوٹتی پھوٹتی تفصیل بتانے لگا۔ اس کی بھوری قمیض کی آستین خون سے بھیگی ہوئی تھی، پینٹ پر بھی گھٹنے تک خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جاسیہ کچھ کہے بغیر تیزی سے کچن میں چلی آئی۔ بغیر اجرت میں اس نے بینڈیج کا رول تلاش کیا۔ بڑی اجرت میں اس نے بینڈیج کا رول تلاش کیا، چھوٹے ٹب میں گرم پانی بھرا اور ڈیٹول کے چند قطرے ڈال کر بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ وہ اس کا چہرہ ایک بار پھر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آستین ہٹا کر زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ زخم گہرا تھا یا ہلکا وہ نہیں جان سکی۔ اس کا بازو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی ساری توجہ زخم کی جانب تھی۔
اس لیے جاسیہ کو براہ راست اس کی طرف دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ آپ نے اپنا نام اب تک نہیں بتایا، اس کے بازو پر بینڈیج لپیٹتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اونیل جان۔ نہ جانے کیوں اس کا نام سن کر اسے دھچکا سا لگا۔ آپ مسلمان ہیں؟ جی نہیں، میں کرسچن ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو روکتے ہوئے پایا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پر نیند دراز ہو کر آنکھیں موند چکا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اس نے ہر اس چیز پر نگاہیں جمانے کی کوشش کی تھی جو اس کے ارد گرد موجود تھیں، گلدانوں پر، کھڑکیوں پر، پردوں پر، چھت کے ساکت پنکھے پر، گرتے ہوئے چونے والی دیواروں پر، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، مگر ہر بار وہ ناکام رہی۔ ہر بار غیر محسوس طریقے سے اس کی نظریں اونیل کے چہرے پر رینگ جاتی۔ عفت اکیلی ہی واپس آئی تھی۔ مبشرہ بھی کلینک سے نہیں لوٹا تھا۔ انہوں نے فون پر اسے آنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آنٹی، آپ کا بہت شکریہ، میں اب خاصا بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ خون تو رک ہی گیا ہے، زیادہ گہرا نہیں ہے زخم۔ اس نے سرخ ہوتی ہوئی پٹی کو ایک نظر دیکھا۔ میں چلا جاؤں گا، مجھے ذرا گائیڈ کر دیجئے، کنوینس کہاں سے ملے گی؟ ہمارے گھر کے بائیں طرف جو سڑک ہے اس پر سیدھے چلے جاؤ، ایک لائن چھوڑ کر چوراہا آئے گا، وہاں سے ویگن مل جائے گی۔ انہوں نے مروتاً بھی اسے روکنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ کو میری وجہ سے بہت زحمت ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو جاسیہ بے اختیار بول پڑی۔ مبشر بس آتا ہی ہوگا، وہ آپ کو بائک پر چھوڑائے گا، اور ضرورت ہوئی تو کلینک بھی۔ مبشر کی بائک خراب ہے، عفت نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اونیل ہوٹ بیچے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاسیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے روک لے۔ اگر امی اتنی سرد مہری سے پیش نہ آتی تو وہ کچھ دیر اور اسے دیکھ سکتی تھی۔ معلوم نہیں وہ دوبارہ کبھی ملے گا یا نہیں۔ اچانک ایک خیال آنے پر وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی اور پھر اسے رفتار سے اونیل کے پیچھے باہر نکل گئی۔ عفت نے اسے روکنے کے لیے آواز دی تھی مگر اس نے انسنی کر دی تھی۔ یہ لے لیجئے۔ وہ رک کر مڑا تھا۔ جاسیہ کے ہاتھوں میں کچھ روپے تھے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، یہ رکھ لیں۔ اونیل نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے روپے لے لیے۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے پاس ویگن کے کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ ساکت پلکوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ جب تک وہ نظر آتا رہا وہ اسے وہیں کھڑی دیکھتی رہی۔ اس کے عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی تو وہ اندر جانے کے لیے مڑی۔ امی کے ماتھے کی شکنیں ان کی خفگی کی غمزار تھیں۔ اندر آتے ہی وہ اس پر برس پڑیں۔ بے وقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، مبشر کو بلا لائے۔ وہ پاگل تھی جو اسے فون کرتی، سارے محلے میں مشہوری کر دیتا وہ۔ پر کاکو پر کا کوا بنانا لوگوں کو خوب آتا ہے۔ کیا کیا کہانیاں بنتی، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں نے ساری زندگی محتاط رہ کر گزاری ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم عورتوں کو بہت بھاری پڑ سکتی ہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کس طرح تم ایک اجنبی کو گھر اٹھا لاتی ہو۔ زخمی تھا تو تمہیں کیوں درد اٹھا ہمدردی کرنے کے لیے؟ اور بھی بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں اس دنیا میں، اور جو وہ زخمی نہ ہوتا، ڈرامہ کر رہا ہوتا، کوئی لٹیرا ہوتا تو پھر جانتی ہوں میرا جی تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ساری باتیں سنتی رہی اور پھر ان کے قریب سے گزر کر بلائی منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ بلائی منزل کے اکلوتے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور بستر پر نیند دراز ہو گئی۔ آنکھیں بند کر کے وہ اونیل جان کے نقوش کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی پیشانی کس قدر اجلی تھی، کسی فرشتے کی طرح۔ دائیں کنپٹی پر ایک سیاہ تل تھا۔ آنکھیں اتنی شفاف تھیں جیسے کانچ سے بنی ہوئی ہوں۔ آنکھوں کا رنگ نہ جانے کیسا تھا، ہلکا بھورا یا شاید شربتی یا پھر سرخی مائل بھورا، نہ جانے کیا رنگ تھا۔ ایسی آنکھیں دنیا میں کسی اور کی ہوں گی؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ناک کا باسا پیشانی سے پھنگ تک بالکل سیدھا، بھیگے سے ہونٹ، اوپری ہونٹ ذرا سا اوپر اٹھا ہوا جو اسے بے نیاز ظاہر کرتا تھا۔ تھوڑی میں چھوٹا سا گڑا تھا یا شاید نہیں تھا لیکن محسوس ہوتا تھا۔
نہ جانے وہ کتنی دیر تک اس کے ایک ایک نقوش کو ذہن میں دہراتی رہی، کبھی علیحدہ علیحدہ، کبھی اجتماعی طور پر۔ وہ دیوتا تھا، دیوتا جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اسے آنکھ کے گوشے سے کان کی جانب پھسلتی نمی کا احساس ہوا۔ اس نے انگلیوں کو پورموں سے اپنے رخسار کو چھوا۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، کروٹیں بدلتے بدلتے اس کے پہلو دکھنے لگے تھے۔ تمام رات چند ساعتوں کے لیے بھی اونیل کا چہرہ اس کے ذہن سے محور نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر خود کو ایسا کرنے پر مجبور کر پاتی تھی۔ صبح کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ سخت اجرت کا شکار تھی۔ ناشتے کے نام پر اس نے 2 گھٹ پانی حلق سے نیچے اتارا اور بھاگم بھاگ گھر سے نکل آئی۔ عفت رات والے واقعے کی وجہ سے اب تک ناراض تھی، سو انہوں نے بھی اسے افراتفری کی وجہ سے دریافت نہیں کی۔ گھر سے نکل کر اس نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو اس چوراہے کی طرف جاتا تھا، جہاں سے وہ روزانہ ویگن پر بیٹھتی تھی۔ اس کے قدم اس سڑک کی طرف اٹھ رہے تھے جہاں رات کو اونیل ملا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو باز رکھنا چاہا، واپس پلٹنے کی کوشش کی، مگر کوئی تھا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ خاصی دیر مارے پھرنے کے بعد اسے سڑک کے کنارے کھڑی ایک سیاہ کروڑا نظر آ گئی۔ وہ اس جگہ سے قریب برکت کے فراخ تنے کی اوٹ میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ جیسے آنے جانے والوں کی نظروں سے محفوظ رہتے ہوئے سیاہ کروڑا کو دیکھ سکے۔ جب اسے وہاں کھڑے 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے مزید گزر گیا، کوئی بھی کارڈ کو لینے نہیں آیا۔ ساکت کھڑی گاڑی کے ٹائروں اور بند شیشوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دھکنے لگی۔ اس نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ کالج سے چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے اس بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ آنے والے سے اونیل کے بارے میں کیسے پوچھے گی، کس حیثیت سے سوال کرے گی۔ ہو سکتا ہے مکینک کے ساتھ وہ خود بھی آ جائے۔ پھر میں اس سے کیا کہوں گی؟ کیا میں اپنی موجودگی ظاہر کر سکوں گی؟ اسے بتا سکوں گی کہ میں صبح سے کس لیے یہاں بیٹھی ہوں؟ کیسے اس سڑک سے گزرنے والی تمام گاڑیوں کو حسرت بھری نظروں سے تکتی رہی ہوں؟ کیا میں یہ سب کہہ پاؤں گی؟ اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ بے شک میں کچھ نہ بول سکوں، بھلے ہی میں اس درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے نہ جا سکوں، مگر میں اسے ایک بار اور دیکھ تو لوں گی۔ اگر میں اسے دیکھ سکوں تو اس انتظار کا ذرا سا ملال بھی میرے دل میں باقی نہیں رہے گا۔ یہ ساری کوفت مٹ جائے گی۔ کاش وہ خود آ جائے، کاش۔ اسے گھر سے نکلتے 7 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس وقت سے بہت پہلے وہ کالج سے لوٹ آیا کرتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کا نچلا دھڑ اکڑ گیا تھا، کندھوں کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کئی بار وہ واپس جانے کے ارادے سے اٹھی، مگر چند قدم چل کر پھر وہیں آ بیٹھی۔ کچھ دیر اور شاید اب کوئی آ جائے۔ یہ سفید گاڑی جو اس طرف آ رہی ہے، شاید یہ اس کالی کار کے قریب رک جائے۔ ڈرائیور نے رفتار کچھ مدھم کی تو شاید، مگر کسی بھی گاڑی کے پہیے نہ تھمے۔ 4 بجنے والے تھے۔ وہ نم آنکھوں اور بے جان قدموں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ عفت اس کے انتظار میں دروازے کے سامنے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اتنی دیر، شام ہونے والی ہے اور تم اب گھر آ رہی ہو؟ اتنا وقت کہاں گزارا؟ میں تمہیں کالج پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، آوارہ گردی کے لیے نہیں۔ میں 1000 بار منع کر چکی ہوں، اپنی سہیلیوں کے گھر مت جایا کرو۔ وہ ہونٹ کچلتے ہوئے دھندلی آنکھوں سے زمین کو گھورتی رہی۔ آئندہ اگر مجھے خبر ہوئی کہ تم کسی سہیلی کی طرف گئی ہو تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کان کھول کر سن لو، تمہاری کوئی دوست تمہیں ملنے کے لیے گھر نہ آئے اور نہ ہی فون کرے، ورنہ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ تمہارے سامنے اس کی بے عزتی کرتے ہوئے مجھے ذرا سی بھی خیال نہیں آئے گا کہ تمہیں برا لگ رہا ہے۔ اس کالج کی دوستیاں وہیں تک رکھو۔ چھٹی کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں، دوسروں کے گھروں کو نہیں چلے جاتے منہ اٹھا کر۔ ماں باپ بیچارے چاہے پریشانی میں مر جائیں، ذلیل اولاد کو کوئی دکھ ہی نہیں۔ انہیں ہمیشہ ہی اس طرح بے تحاشا غصہ آتا تھا۔ جاسیہ نے شولڈر بیگ وہیں فرش پر پٹکا اور تند آواز بولی، آپ کو صرف تقریریں کرنا آتی ہیں، ہمدردی کرنا نہیں آتی؟ محبت کرنے، توجہ دینے کا ڈھنگ آپ کو بالکل معلوم نہیں۔ آپ ٹیچر ہیں نا، اسکول میں بھی تقریریں جھاڑتی ہیں، گھر میں بھی لیکچر دیتی ہیں۔ میں دیر سے آئی ہوں، آپ نے ایک بار بھی یہ جاننے کی زحمت کی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے طے کر لیا ہے کہ میں آوارہ ہوں۔ آپ کا اندازہ تو غلط ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو غیب دان ہیں۔ مجھ سے کبھی پوچھا آپ نے کہ ویگنوں میں دھکے کھاتے ہوئے میں کیسا محسوس کرتی ہوں؟
जब घर तक वैगन के इंतजार में खड़ी रहती हूँ, लोगों की फिक्र गलीज इशारे बर्दाश्त करती हूँ, तो फिर मुझे कैसा लगता है? कोई कंधे से कंधा टकरा कर गुजर रहा है, कोई चुटकी भरने की कोशिश कर रहा है, कोई आंखों से निकलना चाहता है। ये सब बहुत दिलचस्प होता है ना, तो बहुत महफूज होती हूँ। वो रोने लगी थी। आपने मुझे दरवाजे से अंदर घुसने नहीं दिया और ऐलान कर दिया कि आवारा हो। आपने मुझसे पूछा कितनी देर से आई हो, तुम्हें प्यास लग रही होगी। आपने पूछा कि सुबह नाश्ता के बगैर चली गई थी। अब तक कुछ खाया पिया नहीं। तुम्हें भूख लग रही होगी तो खाना दे दूं या नहीं। आपको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? आप तो गुनाह का हिसाब लेने से मतलब रखती है ना, पुलिस वालों की तरह तफ्तीश करना जानती हो आप। आपने कभी मेरे मसाइल को समझने की कोशिश ही नहीं करी। आप बहुत बहिस हैं, बहुत ज्यादा। वो रोते हुए अंदर चली गई थी। इफ़त कुछ देर गुमसुम सी वहीं पर जमी रही, फिर आगे बढ़कर इसकी बिखरी हुई किताबें समेटी, बैग पर लगी हुई कर्ज, झाड़ी और किताबें इसके अंदर डालकर दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठ गई। जासिया ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। दस्तक देने पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। इफ़त खाना गर्म करके इसका इंतजार करती रही, मगर वो नीचे ही नहीं उतरी। मगरिब के अजान के वक्त इसके कमरे का दरवाजा खुला और वो तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं एक पेन खरीदने मार्केट तक जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना है? दरवाजे से निकलते हुए इसने पूछा था। इसकी मुतर्रिम आंखें और सुर्ख नाक बता रही थी कि वो देर तक रोती रही है। इफ़त कहना चाहती थी कि बाहर सर्द हवा चल रही है, गरम जुराबे और जोगर्स पहनकर जाओ, लेकिन खामोशी से इसे जाते हुए देखती रही। जासिया फिर इसी जगह जा रही थी जहां वो सिया क्रोला मौजूद थी। फासला तेजी से तय करने की खातिर वो इस कदर तेज रफ्तार से चलती रही कि वहां पहुंचने पर इसकी सांस बेतरतीब हो रही थी। अब वो जगह खाली थी, गाड़ी वहां मौजूद नहीं थी। आसमान के सीने से फूटता खनक अंधेरा इसकी रगों में उतरने लगा। बरगद की खमीदा शाखें चुपके ठंडी आहें भर रही थी। इसकी आंखों से गर्म पानी रिसने लगा। घर तक जाने वाला रास्ता जिसे कई सदियों की मसाफत लग रहा था। इसके कदमों में चलने की सकत बाकी नहीं थी और इफ़त टीवी की तारीख स्क्रीन को घूरते हुए सोच रही थी कि आज न जाने क्या हो गया। 8 बजे वाला ड्रामा तो हर कीमत पर देखा करती है, आज खुदा मालूम कैसे भूल गई। बड़े से सिया गेट पर बोगनवेलिया की आतिशी गुलाबी और सफेद कलियां ऐसी झुकी थी जैसे किसी घोड़े की पेशानी पर गिरी हुई आयाल। गेट पार करते हुए वो कुछ मतहविश सी थी, किसी ऐसी हिरनी की तरह जो भागों के जूते में घुसने पर मजबूर हो। अंदर दाखिल होते ही वो नीम छती नजर आती थी, जिसके नीचे चौकीदार कुर्सी बिछाकर बैठा था। इसके सामने वसी और लॉन में तकरीबन वैसी ही लड़कियां हरे, नीले, गुलाबी और जर्द दुपट्टों के साथ इधर उधर बिखरी थी, जैसी इसने पहले से सोच रखी थी। कॉलेज इसके तस्वुर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अनाबी और काफुरी रंग की डूबी इमारत यहाँ से वहां तक फैली हुई थी। सफेदे के दियो कामत दरख्तों की दूर ये कतारों में से गुजर कर वो एडमिन ब्लॉक के करीब पहुंची तो सदफ एक लड़की को देखकर ठहर गई। वो इन दोनों से बहुत खुश इखलाक से मिली थी। इसके नीले दुपट्टे से आयशा जान गई थी कि वो इसके नीले दुपट्टे से आयशा पहचान गई थी कि वो 4th ईयर की स्टूडेंट है। लो जी, सारा मसला ही हल हो गया। आयशा ये मेरी है। मैं तुम्हें टाइम टेबल और क्लास लो जी, सारा मसला ही हल हो गया। आयशा ये मेरी है। ये तुम्हें टाइम टेबल और क्लास रूम्स के बारे में समझा देगी। इसका नाम आयशा है। मेरी इसका हाथ थामकर मुलायमियत से बोली, कहाँ से आई हैं ये? कंगनपुर से। अच्छा, बाकी बातें आप इसी से पूछ लें, मैं तो जा रही हूँ। हिस्ट्री का पीरियड निकल जाएगा, वरना आयशा तुम फॉलिंग से बचना चाहती हो तो इनके साथ ही रहना। नई आने वाली लड़कियों और खास तौर पर तुम जैसी लड़कियों की बहुत गद बनती है यहाँ। सदफ चली गई और मेरी इसे साथ लेकर लॉन में से होती हुई अंदरूनी इमारत में आ गई। नोट्स बोर्ड के सामने ठहर कर इसने आयशा की क्लासेस का शेड्यूल नकल किया और साथ ही इसके मुतालिक सवाल करती रही। फिर वो इसे सारे कॉलेज में घुमाने लगी, क्लासरूम्स दिखाए, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन दिखाई। इस दौरानिये में वो आयशा के मुतालिक चीदा बातें जान चुकी थी, मगर अपने बारे में इसने कुछ नहीं बताया था, सिवाय इसके कि वो मैरी है और इस हॉस्टल में रहती है।
عائشہ کو پہلی ہی ملاقات میں وہ بہت اچھی لگی تھی۔ اس کی آواز میں طنز یا ترحم کے بجائے نرمی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت میں سرخی کی واضح جھلک تھی۔ ہنستے ہوئے گالوں میں ننھے بھنور پڑتے اور سفید چمکدار دانتوں کی سیدھی قطار آنکھوں میں کھبنے لگتی۔ کٹورا سی آنکھوں میں نمی سی بلکورے لیتی تھی۔ گھنے سیاہ بال کندھے سے ذرا نیچے تک جھول رہے تھے۔ میری میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو حسین ہونے کے ذریعے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اس کی اچھی صورت اور نرم خوئی کے علاوہ عائشہ اس لیے بھی خوش تھی کہ اس کی مائیت میں وہ اس خوف سے کسی حد تک پیچھا چھڑا چکی تھی جو کالج کے حوالے سے اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ صدف نے کہا تھا، یہاں مسجد بھی ہے کالج میں، مجھے وہ دکھا دیں۔ اس نے میری کے ساتھ چلتے ہوئے کہا تھا۔ مسجد میں دکھا دیتی ہوں، وہ اس طرف ہے۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا اور قدموں کو اس رخ موڑ دیا۔ تو نماز پڑھتی ہو؟ جی ہاں، یہ ہے مسجد، اندر سے اندر سے دیکھنی ہے تو آ جاؤ۔ مسجد کے مقابل شہتوت کے 3 درخت ایک قطار میں موجود تھے۔ وہ اس کے سائے میں ٹھہر گئی۔ بہت سی لڑکیاں مسجد میں آ جا رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں اس وقت مسجد میں کیا کر رہی ہیں؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے؟ اس نے پوچھا تو میری ہنس پڑی۔ مسجد میں واش بیسن کے اوپر آئینہ لگا ہے۔ لڑکیاں وہاں اپنا میک اپ درست کرتی ہیں، بال بناتی ہیں۔ نماز پڑھنے تو کوئی ایک آدھی آتی ہے۔ آپ کرسچن ہیں؟ جی۔ عائشہ نے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کافی دیر سے اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ نام سے میری مسلمان نہیں لگتی تھی۔ وہ شروع سے ہی اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر جھجکتی تھی۔ میری یکدم چپ سی ہو گئی۔ کئی ثانیے وہ خاموش رہی اور پھر خلا میں گھورتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں کرسچن ہوں۔ عائشہ کو اس کی خاموشی بڑی عجیب لگی تھی۔ سامنے فٹ پاتھ پر تیز تیز ڈاک بھرتے شخص کی ایک جھلک دیکھ کر وہ چونک پڑی تھی۔ شاید وہ وہی تھا۔ وہ ایک ساتھ کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن اس کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا وقت نہیں تھا کہ یہ واقعی اونیل جان تھا یا نہیں۔ وہ آدمی چند لمحوں میں اس کی نظر سے اوجھل ہونے والا تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ سرپٹ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ جس رفتار سے اس نے سیڑھیاں طے کی تھی وہ نہ جانے وہ کیسے گرنے اور چوٹ کھانے سے محفوظ رہی تھی۔ گھر کے عقب میں سڑک پر پہنچتے ہی وہ اس سمت بھاگنے لگی تھی جدھر وہ جاتا دکھائی دیتا تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اسے روکنے میں کامیاب ہو گئی اور اونیل ہوا تو اس سے کیا کہے گی۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بنا ہی اس تک پہنچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک بھاگتی رہی تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ یک لفظ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ ایک راہگیر سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں۔ وہ گھر سے کافی دور پر ہجوم سڑک پر نکل آئی تھی۔ خالی الذہبی میں وہ کچھ دیر ساکت کھڑی رہی۔ پھر اسے احساس ہوا تھا کہ ارد گرد بہت سے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھور رہے ہیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس کی نگاہ بھٹک کر اپنے پیروں کی جانب گئی تھی۔ خود فراموشی میں وہ ننگے پاؤں گھر سے نکل آئی تھی۔ اپنی کڑپ حالت کو محسوس کر کے وہ خجالت سے سر جھکائے واپس مڑی۔ کیا میں کبھی اسے دیکھ نہیں پاؤں گی؟ اس کی آنکھیں اس تکلیف دہ سوچ سے پانی تلے ڈوبنے لگی۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے اسے قریب سے گزرتا ہوا ننھوں کا گروہ نظر آیا تھا۔ اچانک یہ خیال کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا، میں سنڈے کو ضرور چرچ جاؤں گی، وہ یقیناً وہاں مل جائے گا۔ اگلے ہی پل وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور نہ ملا تو میں ہر سنڈے کو چرچ جایا کروں گی۔ اس شہر کے سارے گرجا گھروں میں اسے ڈھونڈوں گی۔ ہتھیلی کی پشت سے گیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اونیل جنوری کی برف کی اودھی گلی کاش جیسی صبح تھی، کچھ جمی ہوئی اور قدرے پگھلی ہوئی سی۔ دودھ یا سفید دھند کی ردا اوڑھے سرما کی ہوئی۔ اونیل جنوری کی برف کی آت گلی کاش جیسی صبح تھی، کچھ جمی ہوئی قدرے پگھلی ہوئی سی۔ دودھ یا سفید دھند کی ردا
ओढ़े सुरमा की हवा सुख चैन और उमलतास के दरख्तों में से सुकड़ सिमट कर छुटरी हुई रफ्तार से बह रही थी। सिया तारकोल की सड़क पर बेचैन तेज कदमों से चलते हुए ओस में भीगे खिजा गुजेदा जर्द गीले सीले पत्ते इसके पैरों से लिपट लिपट जाते थे। इसने सिरकती हुई ऊनी शाल को गर्दन और शानों के गिर्द सख्ती से लपेटा और धुंध के सफेद बेमहर समंदर में मंजिल से अपने फासले का तयन करने की कोशिश की। गिरजे की पेशानी पर इस्तादा सुलेब कहर की दबीज चादर में मलफूम आसमान में मदगम होती मालूम हो रही थी। वो बहुत करीब पहुंच चुकी थी, मगर फासला था कि सिमटने में नहीं आ रहा था। इसकी मुतहर्रिक कदमों की जुम्बिश पहले से फजूतर और मजीद इस्तराब अमेज हो गई। इसकी आंखें मुसलसल क्रॉस पर जमी थीं, जैसे इसे अंदेशा हो कि नजर के जरा से सिरकने पर वो कहीं खो जाएगा। जाने क्यों इसे यूं महसूस हो रहा था कि जिस कदर वो आगे बढ़ रही है, इस कदर चर्च इससे दूर होता चला जा रहा है। धुंध में लिपटी स्लेब आगे ही आगे सरकती महसूस होती थी, जैसे वो भी इस सिमत में सफर कर रही हो, जैसे इसके कदम आगे ले जाने के बजाय इसे अकबी सिमत में धकेल रही हो। इस वहशत अंगेज ख्याल से इसने अपनी रफ्तार इस्तिताअत की आखिरी हद तक तेज कर दी। वो खासी दूर से पैदल चलती आ रही थी। या सईद से मामूर मौसम की तल्ख खुनकी और थकन ने आसाब को इतना बोझल कर दिया था कि कदमों से चलने की सकत छिनने लगी थी। जब इसके पैरों ने गरज की यख्त करफ्ता नीम ख्वाबीदा सड़कों को छू कर महसूस किया तो वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। शदीद ठंड के बावजूद इसकी नाक की फनक और ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें लरज रही थी। गरम शॉल जो कंधों से ढलक कर जमीन पर घिसटते लगी थी, इसके पैरों में उलझी तो अगले जीने की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए इसे जोरदार ठोकर लगी। लेकिन एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर दो जीने फलांगती वो चर्च के सहन में आ गई। अंदर सुबह की सर्विस जा रही थी। खराब मौसम के बाइस बहुत कम लोग आए हुए थे। पार्किंग में खड़ी चंद कारों में निगाह दौड़ाकर इसे मायूसी का सामना हुआ। वो सिया करोला इन गाड़ियों में मौजूद नहीं थी और एक संगी बेंच पर ढह गई, जो मरकजी दरवाजे से जरा हटकर पीपल के दरख्त के पास नस्ब थी। ये इनके घर से नजदीक तरीन चर्च था। इस तरफ कोई भी वेगन नहीं आती थी, इसलिए इसे पैदल चलकर आना पड़ा था। रात को अम्मी की चाय में इसने नींद की 2 गोलियां मिला दी थी। वो सोने के लिए कभी कभार स्लीपिंग पिल्स लिया करती थी। इनके राइटिंग टेबल की दराज से वो गोलियां हासिल करने में इसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। इसे मालूम था कि वो दिन चढ़े तक सोती रहेंगी, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें एक वक्त में सिर्फ आधी गोलियां इस्तेमाल करने की हिदायत की थी। मगर बहरहाल इसे दूध वाले के आने से पहले घर पहुंचना था। सर्विस तमाम हो गई थी। लोग बाहर आने लगे। लाशऊरी तौर पर वो संभल कर बैठ गई थी। एक खमीदा कमर वाले बूढ़े के पीछे इसने ओनिल को निकलते देखा था। इसकी आस्तीन के नीचे बैंडेज का उभार नजर आ रहा था। वो सांस रोककर इसके उठते हुए कदम गिरने लगी। वो इसके बिल्कुल पास से गुजरकर आगे बढ़ गया। इस पर एक चचलती निगाह डालकर वो गुजर गया था। इसकी आंखों में शनासाई की कोई रिमक पैदा नहीं हुई थी। वो इसके पीछे चल दी। ओनिल का रुख पार्किंग की जानिब नहीं था। वो फुटपाथ पर मुखालिफ सिमत में बढ़ रहा था। इसके करीब पहुंचकर जासिया ने अपने हवास मुज्तमा करने की खातिर चंद गहरी सांसें ली और पसीने से भीगी हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आपको मालूम है ए ब्लॉक
आवाज सुनकर वो मुड़ा था। आप ओनील है ना? इसने बहुत कोशिश की मगर आवाज के अरताज पर काबू न कर सकी। आप इसकी नजरों में उलझन थी। आप तो वही हैं, क्या नाम था आपका? वो इसे पहचान गया था। जासिया। हाँ जासिया, बहुत खूबसूरत नाम है। आप यहाँ कैसे? मेरी एक क्लास फेलो यहाँ रहती है, ए ब्लॉक में, चर्च के सामने घर है इसका। यही बताया था इसने, मेरी नोट्स इसके पास हैं। एक हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही। इसका फोन भी शायद खराब है। कल के टेस्ट के लिए मुझे अपने नोट्स की जरूरत थी। आधे घंटे तक से तलाश कर रही हूँ इसका घर। आपके बाजू का जख्म कैसा है? चंद लम्हे पहले सोची हुई बातें इसने बगैर अटके दोहरा दी। यहाँ हमारा पार्ट 3 इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब सफ़ा नंबर 40 से समाअत फरमाइए। शुक्रिया।